شہربانو کون ہیں؟ یہ شہربانو امام حسین کی وہ بیوی ہیں جو شہر میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اور یہ بادشاہ ذاتی ہیں حضرت شہربانو، اور یہ مال غنیمت میں مدینہ شریف میں آئی تھی۔ جنگ فتح کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت شہربانو یہاں پہ آئی تھی اور پھر 1 سال مدینہ پاک میں رہی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں، آپ اپنے گھر کو چلی جائیں، مگر اسی شہربانو نے فرمایا تھا میں مدینہ چھوڑ کے کیسے جاؤں، میں اپنے گھر چلی جاؤں گی بادشاہ کے گھر تو مجھے دھن تو مل جائے گا، دولت تو مل جائے گی، ماں باپ تو مل جائیں گے، مگر ایمان مجھے نہیں ملے گا، لہذا مصطفیٰ کریم کی بستی سب کچھ چھوڑنا مجھے گوارا ہے، مگر نبی کونین کی بستی چھوڑنا گوارا نہیں۔ حضرت شہربانو وہی رہ گئی۔ آپ نے فرمایا بہت حسین لڑکی ہے، اس کا شادی کس کے ساتھ کیا جائے؟ کئی ایک لوگوں نے شادی کے پیغامات دیے، شہربانو نے انکار فرمایا۔ امام علی مقام کو دیکھا تو آپ فرماتی ہیں ان کے ساتھ میری شادی کر دی جائے، سبحان اللہ۔ کئی ایک بچے تھے، مگر جا کے حضرت شہربانو امام حسین کی طرف اشارہ کرتی ہیں تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے شہربانو، جس طرح سے تو پورے شہر میں سب سے خوبصورت ہے، یہ وہ نوجوان ہے جس کے بارے میں نبی کونین نے فرمایا ہے یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، تیرا ارادہ بڑا خوبصورت ہے، اور آپ کی شادی ان کے ساتھ ہوئی۔ جب میدان کربلا میں گئی حضرت شہربانو تو امام علی مقام نے فرمایا اے شہربانو، تم میرے ساتھ رہ کر کے بہت پریشانی میں آ گئی ہو، میرے ساتھ کتنی ذلت و دشواریاں ہو رہی ہیں، بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں ہم لوگ، اے شہربانو ہمیں تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، آپ چاہیں مدینہ چلی جائیں یا جہاں چاہیں دل چلا جائے چلی جائیں۔ حضرت شہربانو رو پڑی اے میرے شوہر نامدار، میں آپ کی وہ بیوی ہوں، یہ شوہر نامدار کہ میں نے آپ کے ساتھ سکھ میں اپنا وقت گزارا ہے، اب آپ کے اوپر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، آپ مجھے کیوں اپنے دامن رحمت سے دور فرما رہے ہیں، میری کیا غلطی ہے؟ اے میرے شوہر نامدار، قیامت قائم ہوگی، نانا رسول اللہ تشریف لائیں گے تو وہ جواب بتائیے جو میں وہاں قیامت میں دوں گی، ارے میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ کہے گا جب سکھ تھا تو حسین پاک کے ساتھ تھی، جب ان کے پاس امتحان آیا تو چھوڑ کے چلی گئی، اے میرے شوہر میری کوئی غلطی ہو معاف فرما دے، البتہ مجھے اپنی خدمت میں رہنے کی اجازت دے، ہم انہوں نے سیدھی نہیں جو آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کے ساتھ دنیا میں بھی ساتھ رہیں گے، میدان محشر میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ وہ نیک بیوی ہیں جو آپ سے رو رو کے کہہ رہی تھی۔ امام جب لے کر کے اس بچے کو آتے ہیں تو ہرملا تیر مارتا ہے اور وہ بچہ شہید ہوتا ہے۔ امام علی مقام گودی میں چھپا کے جب بچے کو لائے تو بی بی شہربانو کہتے ہیں
بچہ رو نہیں رہا ہے۔ امام علی مقام فرماتے اب کبھی بھی میرا بیٹا نہیں روئے گا، اور لا کر کے جب دیا تو عورت کی چیخ نکل گئی۔ حضرات بہت ہی ایسا دردناک داستان ہے میدان کربلا کی، سنانے لگو تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ ایک شعر ملاحظہ فرمایا اصغر نے کیا کہا کہ تو پانی مجھے کو نہ دے نہ ظالم، میں جام کوثر وہیں پیوں گا، کہ تو پانی مجھے کو نہ دے گا ظالم، میں جام کوثر وہیں پیوں گا، میں جام کوثر وہیں پیوں گا، یہ کہے کہ اصغر نے کربلا میں، یہ کہے کہ اصغر نے کربلا میں یزیدیوں کو ہلا دیا ہے، یہ کہے کہ اصغر نے کربلا میں یزیدیوں کو ہلا دیا ہے۔ حضرات ایک کی بات بگڑے، سارے لوگ شہید ہو گئے۔ تھوڑا سا واقعہ میدان کربلا میں، کربلا کے بعد کیا ہوا اسے میں بتانا چاہتا ہوں۔ امام حسین کی شہادت کا ٹھیک یہ وقت تھا، اور جب ایسے وقت میں امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا اور پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، مولا تو ہی اعلیٰ ہے، اے میرے مولا تو ہی اعلیٰ ہے۔ تو آواز آئی اے امام علی مقام، آپ کے لیے جنت کے باغ و بہار سجے ہوئے ہیں، تمہارے لیے غلمان بہشت تمہارا انتظار کر رہے ہیں، حوران جنت تمہارا انتظار دیکھ رہی ہیں، حور جنت میں چلی آئی ہیں سر کھولے ہوئے، حور جنت سے نکل آئی ہیں سر کھولے ہوئے، آج ہی دولہا، آج ہی دولہا بنا ہے نوجوان اہل بیت کی زبان سے ہو بیان مدحگان اہل بیت۔ کربلا کے اندر سب شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ یزیدی ظالم آتے ہیں، خیموں میں آگ لگا دیتے ہیں، خیمہ جلنے لگتا ہے، سارے لوگ خیمے سے باہر آ جاتے ہیں، یہ ظالم لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، سب کا سامان لوٹ لیتے ہیں، یہاں تک کہ کانی کی بالیاں چھین لیتے ہیں، حضرت بالی سکینہ کی بالی چھینتے ہیں، کانوں سے خون بہ نکلتا ہے، روتی ہوئی تمام عورتیں دور چلی جاتی ہیں۔ جب خیمے میں آگ لگ گئی ہے، کوئی بجھانے والا نہیں ہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، حضرت بی بی زینب سب کا دلاسا دیتی ہیں، کیونکہ امام حسین چلتے وقت کہہ گئے تھے بہن اب میرا امتحان ختم ہو گیا ہے، مگر آج سے تیرا امتحان شروع ہو گیا ہے، اب اس قافلے کی قافلہ سارا رے بہن زینب تو ہوگی، کیونکہ امی فاطمہ نے فرمایا تھا کہ اے زینب تم میرے حسین کی معاونت اور مدد کرتی رہنا، حسین جو مشکل کی گھڑی میں ہو تم اس کو تمام طرح سے اس کی مدد فرمانا۔ اے زینب تمہارا امتحان شروع ہے۔ میدان کربلا کی شام ہے، اسی شام کو شام غریبہ کتابوں میں کہا جاتا ہے، اسی شام کو امام حسین کا قافلہ لٹا ہوا بیٹھا ہے، یہ ظالم یزیدی پڑھتے ہیں تو بی بی زینب بول پڑتی ہیں ارے ادھر نہ آنا، ادھر نہ آنا، ادھر امام حسین کے گھر کی حرم بیٹھی ہوئی ہیں، اے ظالموں اب تم نے کیا چھوڑا ہے، سب کچھ تو ہمارا چھین لیا، سب کچھ تم نے برباد کر دیا، ادھر مت آنا، ورنہ فاطمہ کی بیٹی زینب قیامت آنے سے پہلے
शिमर के कहने से, खौला बिन यजीद के कहने से, और तमाम कमीने लोग आते हैं और घोड़े दौड़ाना शुरू करते हैं। उस लाशे मुकद्दस पर ज़मीन हिल रही थी, आसमान खून के आंसू रो रहा था। शाम हो जाती है, ये खुशियां मनाने अपने अपने खेमों में यजीदी लश्कर के लोग चले जाते हैं। इधर बीबी ज़ैनब सबको दिलासा देती हैं और कहती हैं कुरान की तिलावत करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला हमारी मुश्किल को आसान फरमाए। और बीबी ज़ैनब कहती हैं कहाँ है वो तलवार जो मेरा हुसैन लेके गया था। वो तलवार अपने हाथ में लेती हैं, मैदान में आती हैं और सारे लाशों का मुआयना करती हैं, मगर दो छोटी छोटी लाशें जब होती हैं उनके सामने, जिनका नाम मौना मोहम्मद था, निगाहों के सामने जब वो कटी पिटी लाश आती है तो बीबी ज़ैनब बेकाबू हो जाती हैं और उसे देख करके आप बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, चीख के रोने लगती हैं। हजरात वो उनके लाशें थे, वो हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नन्हे नन्हे दो शाहज़ादे मोहम्मद थे, जिनकी लाशें एक साथ पड़ी हुई थी। बीबी ज़ैनब निकल जाती हैं, मन में सोचती हैं आज मैं हिम्मत से काम लूं और आगे बढ़ती हैं, इसलिए कि कोई शख्स इन लाशों को पामाल न करे, इसलिए कि रात में कोई जानवर इस लाशे को तकलीफ न पहुंचाए। कटी पिटी लाशें थी, किसी के धड़ नहीं है तो किसी का सर नहीं है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का बाजू कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का बदन छिलनी है, पूरी लाशें बिखरी हुई हैं। हजरात एक लाश देख करके हमारे घर का हाल बिगड़ जाता है, मगर सोचो उनके निगाहों के सामने कितनी लाशें थी। रात जितनी ही बढ़ती जा रही है, बीबी ज़ैनब पहरा भी उतना ही सख्त करती जा रही है। दौड़ करके कभी खेमे के तमाम औरतों के पास आती हैं, उधर बच्चों के पास जाती हैं, फिर दौड़कर हजरत आबिदे बीमार के पास जाती हैं, उनका भी बिस्तर इस्तराहत पर रो रो कर बुरा हाल था। आगे बढ़ती हैं, जब लाश पर जाती हैं एक कपड़ा लाती हैं और अपने दोनों फर्जंदों के चेहरे पे डाल देती हैं कि मैं इन्हें ना देखूं, ताकि मैं आसानी से पहरेदारी कर सकूं। हजरात मोहतरम, रात इतनी बढ़ गई है, एक घोड़े सवार चलता हुआ आया, कभी इस लाशे के करीब, कभी उस लाशे के करीब, कभी दाएं कभी बाएं, आवाज देती है ज़ैनब रात हो चुकी है। इधर हुसैन के घर की बीबियां बैठी हैं, ऐ घोड़े सवार आगे ना बढ़ना, इधर मत आना। मगर वो सवारी और करीब आई, जब करीब आई तो उनको उनके चेहरे पर जो है एक किस्म की दहशत तारी हो गई। बीबी ज़ैनब बोलने लगी अल्लाह के वास्ते इधर मत आओ। तो एक आवाज आई, चेहरे से नकाब हटा, मौला अली की बेटी देखती है, ये कोई और नहीं, ये मेरे अब्बा मौला अली हैं, तशरीफ लाए हुए हैं। हजरत मौला अली फरमाते हैं बेटी घबराना नहीं, तुम्हारे अब्बा भी मौजूद हैं। इतना कह करके जब बेटी बाप को देखती है तो रो पड़ती है, बाबा आप आए हो जब भाई हुसैन मारा जा चुका है, बाबा आप आए हो जब खानदान नबूवत के सारे चश्मे चराग जामे शहादत पी के मैदान करबला में सोए हुए हैं, बाबा आप आए हो जब अब्बास का बाजू कट चुका है, ये औनो मोहम्मद की लाश पड़ी है, ये ज़रते मौली अकबर पड़े हुए हैं, बाबा सारा खानदान तबाह कर दिया इन यजीदियों ने। रोके जब ज़ैनब बोली तो फरमाया बेटी अल्लाह से दुआ करो, हम सलामती के लिए शहीदों के लाशों पर दुरूद और सलाम पढ़ने के लिए आए हुए हैं। ऐ बेटी घबराना नहीं, ये इम्तिहान की घड़ी है, अल्लाह ने चाहा तो मौला चाहेगा तो हमारा ही खानदान कामयाब हो जाएगा। हजरात मोहतरम, हजरत ज़ैनब रोने लगी तो हजरत अली की सवारी गायब होती है और आगे बढ़ी तो मैदान का नक्शा बीबी ज़ैनब देख रही हैं कि उसी मैदान के अंदर कोई नकाब पोश बीबी है जो दौड़ती हुई बेतहाशा चली आ रही है। आप कहते हैं ऐ औरत, इस मैदान में बेकोरो कफन लाशें पड़ी हैं, बड़ा डरावना माहौल है, यहाँ तो कौन है जो दौड़ रही है, यहाँ कौन है जो भागी हुई चली आ रही है। वो औरत नकाब पहने हुए, उसके हाथ में
پانی کا ایک پیالہ تھا، بی بی زینب کے قریب آئی اور کہا اے زینب میں آپ کی خدمت میں پانی کا پیالہ لائی ہوں، میں حر ابن یزید ریاحی کی بیوی ہوں، میرے شوہر نے امام حسین کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، مگر رات کے سناٹے میں جب میں نے موقع دیکھا تو میں نے سوچا لے جاؤں میں بھی یہ پانی کا پیالہ پیش کر دوں، تاکہ میرے شوہر حسین کے ساتھی بن گئے ہیں، قیامت میں حسین کے ساتھ ہوں گے، میں بھی جب پانی پلا دوں گی تو اللہ ہو سکتا ہے حسین کے گھر کی خدمت کے بدولت ہمیں بھی جنت عطا فرما دے۔ حضرت زینب پانی کا پیالہ لیتی ہیں، کہتی ہیں بہن میں کیسے پیوں جب میرا بھائی بغیر پانی پیے شہید ہو گیا، میرے بچے اون محمد بغیر پانی پیے شہید ہو گئے، میں اس پانی کو کیسے پیوں جب میرا بھتیجا بھی بغیر پانی پیے شہید ہو گیا۔ لے کر کے جاتی ہیں، حضرت سکینہ کو جگاتی ہیں، سکینہ کبھی بے ہوش ہوتی تھی تو کبھی ہوش میں آتی تھی، کبھی ہوش میں آتی تو کبھی ابا کو یاد کر کر کے بے ہوش ہوتی، سکینہ کو جگاتی ہیں بیٹی پانی پی لو، لو اللہ نے تمہارے لیے انتظام فرمایا ہے۔ سکینہ کہتی ہیں کیا چچا عباس پانی لے آئے ہیں؟ کہا بیٹی پی لو اللہ نے تمہارے لیے عطا فرمایا ہے۔ حضرت سکینہ پانی کا پیالہ لیتی ہیں، دوڑ پڑتی ہیں میدان کی طرف، حضرت زینب پکڑ لیتی ہیں، بیٹی کہاں جا رہی ہو میدان میں؟ سکینہ رو کے کہتی ہیں اے پھوپھی جان میرے ابا امام حسین کوئی بھی چیز لاتے تھے تو فرماتے تھے بیٹا پہلے چھوٹوں کو دیا جاتا ہے، لہذا میرا بھائی اصغر کئی دن سے پانی نہیں پیا ہے، میں پہلے اسے پانی کا پیالہ دوں گی پھر میں پیوں گی۔ سارے لوگوں کے کہنے لگے اے سکینہ تمہارا بھائی شہید ہو چکا ہے، وہ پانی نہیں پیے گا بلکہ وہ حوض کوثر سے سیراب ہو چکا ہے۔ اے سکینہ پانی پی لو۔ حضرت سکینہ اس پانی کے پیالے کو پینا چاہتی ہیں، تب تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ حضرات یہ کربلا کی داستان ہے، کوئی اور داستان نہیں۔ کائنات کے غم ایک طرف، کائنات کے دکھ ایک طرف، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام غریبہ کے جو ہے اس رات کا منظر ایک طرف۔ آگے سنو، بی بی زینب سب کو دلاسا دیتی ہیں، کسی کی آنکھوں سے اشک نہ بہے، آج سب لوگ دعائیں خیر کرو اللہ ہمارے مشکلات کو آسان فرمائے۔ اور بی بی زینب آگے بڑھتی ہیں، میدان کی رکھوالی فرما رہی ہیں، کوئی جانور ان لاشوں کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ یزیدی جو ہے گھوڑے نہ دوڑائے، اس لیے بی بی زینب تلوار لے کے تیار ہیں، مگر جب بچوں کی یاد آتی ہے رو پڑتی ہیں، بھائی کی یاد آتی ہے سنبھال نہیں پاتی ہیں، آگے چلتی ہیں تو رونے کی صدا میدان کربلا سے آتی ہے، مگر وہ اتنی دردناک آواز تھی کہ زینب کا بھی کلیجہ کھچنے لگا، کون ہے جو اتنی محبت بھری آواز میں رو رہا ہے؟ آگے بڑھتی ہیں، میدان میں کچھ نظر نہ آیا، نہ کوئی بیٹھا تھا نہ کوئی کھڑا تھا۔ زینب آگے بڑھی، کبھی دائیں طرف جاتی کبھی بائیں طرف جاتی تو کیا دیکھتی ہیں کہ داہنی طرف سے یہ رونے کی شدت بھری صدا آ رہی ہے۔ بی بی زینب آگے گئی تو کیا دیکھا؟ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، ایک لاش پڑی ہوئی ہے، جس لاش کا سر تن سے جدا ہے، وہ بے سر کی لاش ہے، مگر اس لاش کے پاس کوئی دکھ نہیں رہا۔ حضرت زینب آگے بڑھی تو کیا دیکھا؟ اسی لاش سے لپٹی ہوئی ایک بچی ہے جو ابا ابا کہہ کے پکار رہی ہے، ابا ابا کہہ کے آواز دے رہی ہے، ابا ابا کہہ کے پرسا کر رہی ہے، کہہ رہی ہے ابا آپ
آپ کے حاضر ہونے کو قبول فرمائے۔ غم حسین کے صدقے اللہ تعالیٰ سارے مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی نیک جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے۔